اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیات نمبر 1 تا 8 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کہ بے خوف و خطر وحی الہی پر عمل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور کفار و منافقین کی مطلق پرواہ نہ کریں۔ زہار اور منہ بولے بیٹے کے بارے میں کچھ احکام، تمام پیغمبروں سے لیے گئے عہد کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے دل میں صرف اللہ ہی کا خوف رکھیں اور کافروں اور منافقوں کی کوئی ناجائز بات قبول نہ کریں۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور آپ کے رب کی جانب سے جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کا اتباع کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، بے شک کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم۔ جس طرح اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اسی طرح تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کر لیتے ہو انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا۔ ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ یہ صرف تمہارے اپنے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ تو ہمیشہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مشابہ قرار دے دیتا تھا تو یہ زہار کہلاتا تھا اور اسے طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کے حقوق اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھے جاتے تھے۔ قرآن نے ان آیات کے ذریعے ان رسوم کا خاتمہ کر دیا۔ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، لوگوں، اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ ہی کے نسب سے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تم ان کے حقیقی باپ سے واقف نہیں ہو تو پھر بھی وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں نادانستہ بات کہہ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر دانستہ کوئی بات کہو گے تو اس کا ضرور مواخذہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، اہل ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم سمجھیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کتاب اللہ کے مطابق وراثت کے لیے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت تمہارے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس بات کے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا جا چکا تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان دینی اخوت قائم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ وہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث سمجھے جاتے تھے۔ پھر میراث کے متعلق تفصیلی احکام نازل ہو جانے کے بعد اب اس آیت کے ذریعے یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اصل وارث تو وہی رشتہ دار ہی ہیں، البتہ اگر کوئی اپنے دینی بھائی کو اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو دستور کے مطابق وصیت کر سکتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔